بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے اور دوسرے سپارے میں شروع کے اندر تحویل قبلہ کا مضمون ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو روایات کے مطابق 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں، ان کے جو بنائے ہوئے کعبہ ہے یعنی بیت اللہ، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کریں، اور بیت اللہ افضل بھی ہے، اعلیٰ اشرف بھی ہے بیت المقدس سے۔ اللہ تعالی نے حکم نازل فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف پھیر دیجئے۔ اس پر مشرکین یہودیوں نے اعتراضات کیے کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، کبھی بیت المقدس قبلہ بناتے ہیں، کبھی بیت اللہ کو۔ اللہ تعالی نے جواب دیا، کہہ دیجئے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے، اللہ کو اختیار ہے، جس طرف چاہے قبلہ رخ ہونے کا حکم دے دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آگے اللہ تعالی نے بعثت نبوی کے مقاصد بیان فرمائے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو کیوں بھیجا؟ فرماتے ہیں نبی کو ہم نے 4 کاموں کے لیے بھیجا۔ یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ معلوم ہوا کہ صرف قرآن پڑھنا بغیر سوچے سمجھے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ بہت بڑی ناواقفی اور گمراہی ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر ایسی محنت فرمائی کہ ان کے دل پاک اور صاف ہو گئے دنیا کی چیزوں سے، دل کی گندگیوں سے، اور وہ ایک مثالی انسان بنے، ہدایت کا معیار بنے، ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنے۔ یہ کام قیامت تک ہوگا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں قرآن سکھاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کے مضامین کیا ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس آیت میں ہمارے لیے کیا ہدایت اور کیا پیغام ہے۔ والحکمہ، حکمت کی تعلیم ہے۔ حکمت کی تفسیر حدیث میں سنت نبوی سے کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کا کردار، آپ کی ساری زندگی امت کے لیے ایک سند ہے، ایک حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی یاد کا حکم دیا، اور ذکر کا حکم کس طرح دیتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی کہ بندے کو اللہ یاد کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں بھی اس طرح اسے یاد کروں گا، اور اگر بندہ میرا ذکر کرے گا مجمع میں تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کروں گا۔ کیسے ذکر کریں گے یہ ہم نہیں جانتے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ دوسری بات فرمائی، میرا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ ذکر اور شکر یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بہت آسان راستے ہیں، بہت قیمتی عمل ہیں۔ پھر حکم ہے مومنوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 چیزوں سے مدد چاہو۔ زندگی میں ناموافق حالات، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا 2 کام کرو۔ ایک صبر اختیار کرو، یعنی اس کو برداشت کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، زبان سے اول فول اور نامناسب بات نہ نکالو، اور نماز کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی یا کوئی سخت بات آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والوں کو اللہ کی مدد اور معیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ 2 عمل اللہ کی مدد لاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے جو ان 2 اعمال کے ذریعے براہ راست اللہ سے مدد لے۔ اس کے بعد بتلایا یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں۔ پھر فرمایا تم پر آزمائشیں آئیں گی، بھوک کی، خوف اور ڈر کی، مال دولت کی کمی کی، اور اس کے علاوہ پھل کم ہوں گے، غلے کی کمی ہوگی، جانوں کی کمیاں ہوں گی، اموات آئیں گی، لیکن ان حالات میں صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسمی کلمہ نہیں ہے، اس میں پیغام ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ یوں کہو انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں،
اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہے واپس لے لے، وہ مالک ہے، ہم تو صرف امین ہیں، مال لے لے، جان لے لے، اور غم ہے لیکن کہو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے کون سا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، وہاں اپنے بچھڑے ہوئے سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور وہاں ثواب اور اجر جو ملے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے وہ دیکھ کر اور وہ پا کر ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ پھر توحید کے دلائل کا ذکر ہے، فرماتے ہیں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور دلائل یوں بیان کیے، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے جانے میں، یہ بھاری کشتیاں اور جہاز جو سمندر پر چلتے ہیں، اور آسمان سے بارش کا پانی برستا ہے، زمین سے غلہ نکلتا ہے، زمین میں جو مویشی ہیں، پھر ہواؤں کا اور بادلوں کا نظام ہے، ان سب میں لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے زبردست نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ نے مردار کو، بہتے ہوئے خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جانور جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ سب چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ آگے جا کر فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف قبلہ یہ نیکی اور فضیلت کا معیار نہیں ہے، نیکی اور فضیلت کا مدار صرف رسمی چیزوں پر نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان بھی لائے، اعمال کی پابندی بھی کرے، وعدے بھی پورے کرے، صبر بھی اختیار کرے، یہ ہیں سچے، یہ ہیں متقی۔ قصاص کی ترغیب ہے، قصاص میں فرمایا تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے، یقین جانیے کہ اس میں قاتل مقتول دونوں کی زندگی ہے، جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ کیسے قتل کرنے کی ہمت کرے گا، مقتول بھی بچ جائے گا، قاتل بھی بچ جائے گا۔ آگے روزے کی فرضیت کا حکم ہے، کتب علیکم الصیام، اور پھر جا کر اس کی مصلحت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، روزوں سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب آدمی صبح سے شام تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے گا تو اس کے اندر ایک برداشت کی، اپنے اوپر قابو پانے کی ایک طاقت اور قوت پیدا ہوگی، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ انسان اتنی مشق کر لے کہ ساری زندگی نفسانی خواہشات اور اللہ کی نافرمانیوں کے جو تقاضے ہیں ان پر قابو پانے کی اس کے اندر طاقت آ جائے اور اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ یاد رکھیے، بھوک اور کھانے کا فلسفہ یہ ہے کہ کھانے سے انسان کی نفسانی قوت تو بڑھتی ہے لیکن روحانی قوت کمزور ہوتی ہے اگر آدمی زیادہ کھائے، اور کم کھانے سے نفسانی قوت کمزور ہو جائے گی، روحانی قوت بڑھ جائے گی۔ اس طرح انسان روحانیت کے ذریعے نفسانیت کا مقابلہ کرے گا۔ پھر ماہ رمضان کا تعارف کرایا کہ رمضان کا مہینہ کون سا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ارے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کا ماہ مبارک کا قرآن سے خاص تعلق ہے، اسی لیے آپ دیکھیں ماہ مبارک میں دنیا بھر میں اور خاص طور پر پر صغیر پاک و ہند میں، ہمارے ملک میں جگہ جگہ مساجد میں، محلوں میں، گھروں میں، ہال میں، شاپنگ سینٹروں میں تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، حافظ قرآن سناتے ہیں، سننے والے قرآن سنتے ہیں۔ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو ساری رات قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، نہیں تھکتے۔ ہمیں بھی چاہیے ماہ مبارک میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگر بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو بتا دیجئے میں بالکل قریب ہوں۔ آواز سے دعا مانگیں، آہستہ سے دعا مانگیں۔ اللہ نے کہا قریب ہوں، چلا کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مجھ سے دعا مانگے گا، مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ چاند کی آگے مصلحت بیان فرمائی، چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات، حج، روزہ، عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدوں کی میعاد، مقررہ وقت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر جہاد کا حکم دیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، جو تم سے لڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے ان سے لڑو۔ وہ مال، دنیا اور حکومت کی خاطر لڑتے ہیں، تمہارا لڑنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حج کا آگے ذکر فرمایا، اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، ان مہینوں میں اور حج کے یہ جو چند خاص دن ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اشہر حج ہیں، اور ان کے اندر یہ جو چند دن ہیں حج کے 5، یہ 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر حج کیا جاتا ہے۔ 7 عبادتیں حج میں ہوتی ہیں، بیت اللہ،
7 عبادتیں حج کے اندر ہوتی ہیں اور 5 مقامات ہیں حج کے: بیت اللہ، صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ صفا، مروہ، بیت اللہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات۔ اور 7 عبادتیں کون سی ہیں؟ احرام، طواف، سعی، وقوف عرفہ، رمی، قربانی اور حلق یا قصر، یعنی بال کٹانا یا بال مونڈ لینا۔ پھر مرتد کی سزا بیان کی، جو مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، تو وہ دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد ہوئے، آخرت میں بھی اعمال برباد ہوئے۔ خرچ کرنے سے متعلق یہ بتایا کہ دیکھو جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے حالات دیکھے اور جو سہولت سے خرچ کر سکتا ہے وہ کرے۔ ہمیں ماہ مبارک میں بھی خرچ کی عادت ڈالنی چاہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، اخلاص اور دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ حالت حیض میں جب بیوی کو ماہواری کا خون آتا ہے، اس وقت میں اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ جس طرح حیض اور نفاس میں شوہر بیوی سے مل نہیں سکتا، اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن نے بتایا کہ شوہر بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت نہیں کر سکتا۔ پچھلی جانب سے آگے تو صحبت کرے، لیکن پیچھے کی جانب میں صحبت کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ایلا کا حکم بیان کیا۔ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ میں 4 مہینے جو ہیں 10 دن 4 مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور قسم کھا لے، تو قرآن کہتا ہے یہ ایلا ہے۔ پھر 4 مہینے کے اندر اندر اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ طلاق کے احکام آگے بیان کیے۔ اس سے پہلے بتایا کہ جس عورت کو طلاق ہو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 قروء، 3 ماہواریاں اس کی عدت ہے۔ جس عورت کو ماہواری نہ آتی ہو، یعنی خون نہ آتا ہو، اس کی عدت یا تو مہینے ہوں گے یا وضع حمل۔ اگر وہ حاملہ ہے، اس کو حمل ٹھہرا ہوا ہے، تو جب تک بچہ نہ ہو اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسے حمل بھی نہیں ہے، حیض بھی نہیں آتا، تو پھر 3 مہینے اس نے عدت گزارنی ہوگی۔ رضاعت کا بیان ہے، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے یہ بعد میں آپس کے مشورے سے دودھ چھوڑا جائے گا بچے کا۔ البتہ یہ بات یاد، آپس کا مطلب ہے کہ میاں اور بیوی یعنی والدین کے مشورے سے۔ بہرحال شریعت کا یہ ایک اہم حکم ہے۔ جس طرح حقیقی نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح دودھ پینے کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ کسی اجنبی عورت کا کوئی بچہ مدت رضاعت کے اندر 2 سال کے اندر دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ عدت کا مسئلہ آگے بیان کیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے۔ عدت کے زمانے میں عورت کو چاہیے کہ واضح طور پر نہ اس کو کوئی پیغام دیا جائے اور نہ عورت کسی سے نکاح کا وعدہ کرے۔ اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام ہو تو یہ ایک الگ بات ہے۔ قرآن کریم نے اخیر میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ خوب بڑھا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اخیر میں حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی کے زمانے کا واقعہ ہے، جب بنی اسرائیل کی یہ خواہش ہوئی کہ ہم دشمن سے بدلہ لیں اور ہم جو ہے کامیابی حاصل کریں، اپنی قبضہ شدہ جگہوں کو بھی واپس لیں، اللہ نے طالوت کو مقرر کیا، ان کا امیر مقرر کیا۔ انہوں نے کہا ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کی اچھی حیثیت نہیں ہے۔ کہا نبی نے کہا نہیں، اللہ نے ان کو تمہارا امیر بنایا، بسطۃ فی العلم والجسم، یہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط صحت مند ہیں، اللہ نے ان کو علم بھی خوب دیا ہے۔ چنانچہ حضرت طالوت کی امارت میں لشکر دشمن کی طرف روانہ ہوا، طاقت بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی، اللہ نے فتح دے دی۔ قرآن نے قاعدہ بیان کر دیا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی جماعتیں جو طاقت میں تعداد میں کمزور ہیں لیکن فرما برداری اطاعت کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، وہ غالب آتے ہیں۔ اصول پتہ چل گیا، مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں مادیت اور دنیاوی طاقت اور قوت کی وجہ سے نہیں، اللہ پر ایمان رکھنے، بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنا پر غالب آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔